السلام علیکم۔ انشاءاللہ سورہ فاتحہ کا الرحمن الرحیم اس پہ اور تھوڑی سی نظر ڈالیں گے۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح ربی زدنی علما۔ الرحمن الرحیم، یہ دو نبی ماشاءاللہ رحم سے نکلا ہے۔ الرحمن میں 3 معنی آتے ہیں اور رحیم میں 2۔ الرحمن یعنی جو فوری طور پہ، ایک تو شدید محبت اور ہمیشہ نہیں رہنے والی، اور دوسرا رحیم کا مطلب ہے کہ جو باقی رہنے والی ہے اور جو نظر نہیں آتی۔ اس کا اگزامپل ایسا لے سکتے ہیں جیسے قیامت کے دن، قیامت کا دن کے معنی قرآن میں رحمان، قیامت یہ جو قیامت قائم ہوں گی تو اس کے بارے میں قرآن میں ورڈ رحمان بھی آتا ہے، اور آخرت کو لے کے، جنت کو لے کے ماشاءاللہ قرآن میں ورڈ رحیم بھی آتا ہے۔ رحمان کا ورڈ قرآن میں ایسا ہے جیسے کہ اگر ہمیں کوئی سخت تکلیف ہے، یا سمجھو بہت زور سے بھوک لگی ہے اور ہمارے سامنے کھانا رکھا ہے، مطلب کھانا بنا ہوا ہے، خوشبو بھی ہے، اور آ کے بیٹھ گئے اور امی آ کے پوچھ رہے ہیں کہ اگلے ہفتے کیا کھاؤ گے۔ ہم ابھی غصے میں اتنے، اور امی کو بولیں گے کہ ابھی بھوک لگی ہے، ابھی مجھے بس کھانا دو، آپ اگلے ہفتے کی بات کر رہی ہے۔ اور پھر ایک بار آپ نے کھانا کھا لیا ماشاءاللہ، پھر اس کے بعد پھر آپ بولو گے کہ امی آپ اگلے ہفتے کی کیا بات کر رہے تھے۔ تو ویسے ہی ہے کہ جیسے ہمیں جب کوئی چیز میں ہو یا کوئی تکلیف میں ہو، جیسے سمجھو کوئی ملازم ہے، اس کو پیمنٹ ملنے والی ہے منتھلی، اور وہ اپنے باس کا انتظار کر رہا ہے کہ وہ چیک لا کے دے گا، تو اس کو یہاں پیسے دینے ہیں، وہاں پیسے دینے ہیں، کرایہ دار کو پیسے دینے ہیں، گروسری لے کر آنی ہے، اور وہ باس ہمیشہ ٹائم پہ آتے لیکن آج ٹائم پہ نہیں آ رہے، اور ان کو لوگ تسلی دے رہے کہ آپ فکر نہ کریں، باس تو ہمیشہ ٹائم پہ ہی دیتے ہیں، کبھی ان کے آگے پیچھے نہیں ہوا۔ تو آپ کیا بولو گے؟ ہمیشہ دیتے ہیں ٹائم پہ، لیکن ابھی بھی دے دیتے تو اچھا ہو جاتا۔ تو جب ہم تکلیف میں ہوتے ہیں یا کوئی پریشانی میں ہوتی ہے تو ہم کو فوراً مدد چاہیے ہوتی ہے، تو فوراً مدد جو ہے وہ ماشاءاللہ وہ ہے الرحمن۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا اللہ الرحمن ہے، رحیم آخرت میں جو مدد کرنے والا، جو قیامت کی، جس کا اگزامپل قیامت کے دن سے جنت سے لیا جاتا ہے، کیونکہ وہاں کی نعمتیں ہمیشہ رہنے والی ہے اور وہ نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ جیسے کہ کوئی ہمیشہ رہنے والی صفت میں سے ایسا ہو جائے گا کہ اگر کوئی اونچا ہے تو وہ ہمیشہ اونچا ہی ہے، اگر وہ سو رہا ہے تو بھی اونچا ہے، وہ بیٹھا ہے تو بھی مطلب وہ ہائٹڈ ہے، اور کھا رہا ہے تو بھی اس کی ہائٹ ہے ہی۔ اور لیکن اگر کوئی وہ ہے صبر کرنے والا ہے، تو صبر ہر جگہ پہ دکھے گا نہیں، جہاں پہ صبر کرنا ہوگا تبھی وہی صبر کرے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے اندر صبر نہیں ہے، پر وہ سو رہا ہے تب صبر تو نہیں دکھائے گا نا کہ وہ صبر کر رہا ہے، یا کبھی کسی کو غصہ کر رہا ہے تو تبھی تو نہیں دکھائے گا نا صبر کر رہا ہے۔ تو وہ صبر کا مطلب ہے اس کے اندر وہ صفت، لیکن وہ دکھتی نہیں ہے، وہ ٹائم پہ دکھتی ہے۔ تو ماشاءاللہ رحیم کا یہ دوسرا بھی مطلب نکلتا ہے کہ رحیم ہماری آخرت کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہمارے اوپر رحم کرے گا وہی ہے۔ تو اس سے ہی نکلا ہے الرحمن علم القرآن۔ اللہ نے اتنی شدید محبت کی کہ ہم جب بھی تکلیف میں ہو تو اللہ تعالیٰ نے بولے قرآن پڑھو، تمہارے دل کو انشاءاللہ سکون مل جائے گا۔ اور کبھی بھی انشاءاللہ آپ آزما کر کے دیکھیں، جب بھی آپ اگر مصیبت میں ہو، کوئی پریشانی میں ہو، یا بہت غم سے گزر رہے ہو، تو وضو کر لے اور اللہ کے سامنے دعا کرے اور قرآن پڑھ لے، ماشاءاللہ تکلیف ایسی دور ہو جائے گی جیسے کبھی تھی ہی نہیں۔ تو انشاءاللہ میں یہ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ سمجھ میں آ گئی ہوں گی کہ سورہ فاتحہ کی ہماری زندگی میں کیا امپورٹنس ہے، اور وہ ہمارے لیے کتنی ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کتنی قیمتی سورہ ہمیں دی ہے یہ، اور اس کو ہمیں بار بار پڑھنے کا ہے ماشاءاللہ۔ یعنی اس میں کچھ نہ کچھ حکمت تو ہوگی نا، کوئی چیز اللہ تعالیٰ جب بار بار کہتے ہیں نا، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی لاجک ہوتی ہے، تبھی تو کہتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِّرٍ، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا، کوئی ہے کہ جو سوچے سمجھے؟ خود سوچو سمجھو، یہی تو ہے سمجھنا کہ کیا ہے اس کے اندر۔ تو جب ہم اللہ سے دعا کریں، کیونکہ اللہ کی کتاب کو سمجھنا اللہ کی مدد کے بغیر ممکن نہیں ہے، بہت مشکل ہے،
تو انشاءاللہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ آسانی کرے اور ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں گھمنڈ سے بچائے، تکبر سے بچائے اور ہمیں صحیح راستے پہ لے کے آئے، اور انشاءاللہ ہمارے زبان پہ مرتے وقت کلمہ طیبہ نازل فرمائے۔ اور انشاءاللہ میرے بھائی کے لیے ایک بار آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے شہزاد کے لیے درود ضرور پڑھنا۔ فی امان اللہ۔